للہ حمد الشاکرین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین امام المتقین اکرم الاولین والآخرین قائد الغر المحجلین سیدنا و مولانا محمد المبعوث رحمتا للعالمین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین المہدیین وازواجہ الطاہرات امہات المؤمنین وأولیاء امتہ الراسخین الکاملین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال تصموا باسمی ولا تکنوا بکنیتی ومن رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا يتمثل فی صورتی ومن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار قد صدق نبینا الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما برادران اسلام، اللہ رب العزت کا فضل و احسان ہے جس نے ہمیں درس حدیث کی اس نشست میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ رب العالمین ہمارا یہاں جمع ہونا اور حدیث پاک بیان کرنا اور سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج میں نے جو حدیث پاک تلاوت کی ہے اسے امام بخاری نے کتاب العلم کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرمایا ہے۔ اس حدیث پاک میں 3 چیزوں کا بیان ہے۔ ایک تو نام رکھنے کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ میرے نام پر نام رکھو لیکن میری کنیت پر نہ رکھو، اور دوسرا حضور کی زیارت کے بارے میں ذکر ہے، اور تیسرا جھوٹی بات حضور کی طرف منسوب کرنے کا جو عذاب ہے اسے بیان کیا گیا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال تصموا باسمی ولا تکنوا بکنیتی۔ حضور نے ارشاد فرمایا میرے نام پر نام رکھو اور میری کنیت پر کنیت نہ رکھو۔ ومن رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے بلا شبہ مجھے ہی دیکھا۔ فإن الشیطان لا يتمثل فی صورتی، اس لیے کہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ ومن کذب علی متعمدا، اور جو مجھ پر قصداً جھوٹ باندھے، فلیتبوأ مقعدہ من النار، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔
یعنی جس نے جان بوجھ کے جھوٹی بات حضور کا نام لے کے بیان کی تو فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ سب سے پہلے حضور نے نام رکھنے کے بارے میں تعلیم دی۔ آج کل بعض لوگ نام رکھنے کے بارے میں اس چیز کا شکار ہیں کہ نام ستاروں کے مطابق رکھیں، برجوں کے مطابق رکھیں۔ ستاروں برجوں کا تاریخ کا حساب نکال کے وہ نام رکھنا چاہتے ہیں، لیکن اسلام ہمیں اس چیز کی تعلیم نہیں دیتا کہ ہم ستاروں اور برجوں کا حساب نکال کے اسلام نام رکھیں۔ ہاں، اسلام اتنا ضرور کہا ہے کہ حصول برکت کے لیے پاکیزہ نام رکھو۔ ہمارے ہاں دیکھا گیا ہے کہ بعض عامل حضرات کسی کو مصیبت میں شکار دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں تمہارے نام کی وجہ سے تم پر مصیبتیں آ رہی ہیں۔ بچیوں کے رشتے نہیں ہوتے تو کہتے ہیں نام بدل دو، اور نام کا رشتہ تقدیر کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں کہ نام کی وجہ سے تقدیر متاثر ہو رہی ہے۔ تو اسلام نے ہمیں ستاروں اور برجوں کے ساتھ تقدیر کو وابستہ کرنے اور ناموں کو ستاروں کے ساتھ وابستہ کرنے کی قطعاً کوئی تعلیم نہیں دی، صرف حصول برکت کے لیے پاکیزہ نام رکھنے کی تعلیم دی ہے کہ اگر تم اچھے نام رکھو گے تو اس سے برکتیں حاصل ہوں گی، نسبت کی برکتیں۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کو عبداللہ اور عبد الرحمن یہ نام بڑے پسند ہیں۔ یعنی نام رکھنے میں جو ترجیح ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نسبت کے ساتھ نام رکھے جائیں، لیکن یاد رہے کہ جب اللہ کی نسبت کے ساتھ نام رکھے جائیں تو پھر پورا نام بلانا چاہیے۔ عبداللہ ہو، عبد الرحمن ہو، عبد الغفار ہو، عبد الستار ہو، عبد الرحمن، یہ پورا نام بلایا جائے۔ بعض لوگ عبد کو کاٹ دیتے ہیں اور نام کا بقیہ حصہ پکار دیتے ہیں۔ مثلا عبد الرحمن کسی کا نام ہے تو وہ رحمان کہہ دیتے ہیں، عبد الستار کسی کا نام ہے تو ستار کہہ دیتے ہیں، عبد الجبار کسی کا نام ہے تو صرف جبار کہہ دیتے ہیں۔ تو جب نام کی نسبت اللہ کے ساتھ ہو تو عبد ضرور ساتھ پکارنا چاہیے۔ اسی پر آپ قیاس کر لیں کہ اگر کسی کا نام عبداللہ ہے تو کیا اللہ کہہ کہ آپ اسے بلائیں گے؟ نہیں۔ کسی کا نام عبداللہ ہے، عبد کاٹ کے اللہ کہہ کہ آپ اسے نہیں بلائیں گے۔ تو اسی طرح جو اللہ کے خاص صفاتی نام ہیں، مثلا رحمان، رحیم، ستار، غفار، جبار، ان کو بھی جب آپ پکاریں تو ساتھ عبد لگا کے پکاریں، صرف جبار کہہ کے یا صرف ستار کہہ کے نہ بلائیں۔ اس پر میں مزید تشریح گفتگو کے آخر میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ نام رکھنے میں جو دوسری تعلیم ہے حضور کی حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا نبیوں کے ناموں پر نام رکھو، مثلا محمد ابراہیم، محمد اسماعیل۔ انبیاء کے ناموں میں برکت ہے، چونکہ یہ نام کلام الہی میں آئے ہیں، یہ نام وحی میں آئے ہیں، اس لیے ان کی خاص برکتیں ہیں۔ تو فرمایا انبیاء کرام کے ناموں پر نام رکھو۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ سید الانبیاء ہیں، اس لیے نام کے اعتبار سے سب ناموں میں، مخلوق خدا کے سب ناموں میں جو خوبصورت نام ہے وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے جس کو 3 بیٹے دیے اور اس نے 3 بیٹوں میں سے کسی ایک بیٹے کا نام بھی میرے نام پر نہ رکھا تو اس نے میرے نام کی قدر نہیں کی۔ یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی کہ اللہ نے جس کو 3 بیٹے عطا کیے اور اس نے ان تینوں میں سے کسی ایک کا نام بھی میرے نام پہ نہ رکھا تو اس نے میرے نام کی قدر نہیں کی۔ اس کو حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے ما لا بدہ منہ میں ذکر فرمایا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے حضور کے نام کی برکت کے حوالے سے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالی حضور کو بلائے گا
تو حضور کی شان کے اظہار کے لیے وہاں ذاتی نام لے کے بھی بلائے گا، یا محمد۔ تو جن جن لوگوں کا نام حضور کے نام کے ساتھ ملتا ہے وہ سارے عرش کی طرف دوڑ پڑیں گے۔ ہر کوئی یہ سمجھے گا کہ مجھے اللہ رب العزت نے بلایا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تمہیں نہیں بلایا، میں نے تو اپنے محبوب کو بلایا ہے۔ وہ لوگ رک جائیں گے، اللہ کی رحمت کو جوش آئے گا، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے محبوب کا نام سن کے جو جو دوڑا ہے میں نے ان سب کو بخش دیا۔ میرے محبوب کے نام والا کوئی شخص دوزخ میں نہیں جائے گا۔ تو جو جو حضور کا نام سن کے یہ سمجھ کے کہ خدا نے مجھے بلایا ہے عرش کی طرف متوجہ ہوگا، اللہ تعالیٰ ان سب کو بخشش عطا فرما دے گا۔ اس لیے حضور کے نام کی برکت بخشش کے حوالے سے بھی ہے۔ اس حدیث پاک میں حضور نے ارشاد فرمایا تسموا باسمی، میرے نام پر نام رکھو، ولا تکنوا بکنیتی، لیکن میری کنیت پر کنیت نہ رکھو۔ حضور کی کنیت ہے ابو القاسم، تو حضور نے یہ کنیت رکھنے سے منع کیا۔ اب شارحین نے اس حدیث کی شرح میں لکھا کہ اس کی ایک تشریح تو یہ ہے کہ کوئی آدمی دونوں چیزوں کو جمع نہ کرے، یعنی حضور کے ذاتی نام اور کنیت کو جمع نہ کرے۔ وہ اپنے بیٹے کا نام ابو القاسم محمد نہ رکھے، دونوں میں سے ایک کو اختیار کر سکتا ہے، دونوں کو اکٹھا نہیں کر سکتا۔ ابو القاسم محمد ان دونوں کو اکٹھا نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری اس کی تشریح یہ ہے کہ حضور کے ظاہری زمانہ مبارک پر اس حدیث کا محمول ہے کہ حضور کے ظاہری زمانہ مبارک میں تو کنیت رکھنا منع تھی، لیکن حضور کے وصال کے بعد اب کنیت رکھنے کی بھی اجازت ہے، کیونکہ ظاہری زمانہ مبارک میں یہودیوں کی طرف سے ایک دو دفعہ ایسے واقعات پیش آئے کہ انہوں نے اپنے آدمیوں کے نام بھی ابو القاسم رکھ لیے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام گزر رہے ہیں تو انہوں نے ابو القاسم کہہ کے بلایا۔ حضور متوجہ ہوئے تو انہوں نے کہا ہم نے آپ کو نہیں بلایا، ہم نے تو فلاں آدمی کو بلایا ہے۔ اس لیے حضور کے ظاہری زمانہ میں چونکہ بلانے میں اشتباہ آ سکتا تھا، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کی بے ادبی اور توہین تھی، اس لیے ظاہری زمانہ مبارک میں ذاتی نام اور کنیت کو کسی ایک شخص میں جمع کرنا منع تھا، لیکن حضور کے وصال کے بعد اس کی اجازت۔ سبحان اللہ۔ تیسرا ایک بڑا ہی اہم مسئلہ ہے حضور کے نام پر نام رکھنے کے حوالے سے کہ کیا عبد النبی یا عبد الرسول نام رکھا جا سکتا ہے یا نہیں۔ تو عبد کے مختلف معانی قرآن مجید میں مختلف معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور عبد کے معنوں میں سے ایک معنی ہے غلام۔ اس لیے غلام کا معنی ذہن میں رکھ کے حضور کی ذات کے ساتھ ہم عبد النبی یا عبد الرسول کا نام رکھ سکتے ہیں، جس طرح غلام نبی، غلام مصطفیٰ یا غلام رسول رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح چونکہ عبد کا معنی، عبد کا لفظ غلام کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر علی شیء۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے غلام کی، ایسے بندے کی مثال بیان کی جو کسی شے پر قدرت نہیں رکھتا اور مملوک ہے۔ تو عبد کا لفظ چونکہ غلام کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس لیے عبد مصطفیٰ، عبد النبی، اس معنی میں یہ نام رکھنا جائز۔ بخاری کی مشہور شرح عمدۃ القاری کے اندر علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نسبت کرتے ہوئے عبد النبی نام رکھنا یہ جائز ہے۔ اور علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور فقیہ ہیں، بلکہ فقیہ الفقہا ہیں، عظیم الشان عظیم المرتبت فقیہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس نام رکھنے میں اگرچہ اختلاف ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ یہ خلاف اولا ہے۔ جہاں تک جواز کا تعلق ہے تو عبد النبی یا عبد الرسول نام رکھنا جائز۔ اور اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس پر لکھا
کہ نام رکھنے کے حوالے سے تو بعض نے اختلاف کیا ہے کہ نام عبد النبی نہ رکھو، لیکن نسبت کا اظہار کرنے میں کسی نے اختلاف نہیں کیا کہ حضور کے ساتھ نسبت کا اظہار کرتے ہوئے ہم کسی کو عبد النبی یعنی غلام نبی کہہ سکتے ہیں۔ یاد رکھیں عربی زبان میں ایک لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، تو قرینے کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی ایک معنی مراد لیا جا سکتا ہے۔ مثلا مولا کا لفظ عربی زبان میں آقا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور غلام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، دوست کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مددگار کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ مولا کا لفظ عربی زبان میں مختلف معانی میں استعمال ہوتا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کے لیے بھی مولا کا لفظ بولا جاتا ہے کہ اللہ تمہارا مولا ہے، جس طرح کہ غزوہ بدر کے دن بھی حضور نے جو صحابہ کو نعرہ دیا وہ یہی تھا، لنا مولانا ولا مولاکم، کہ اللہ ہمارا مولا ہے۔ لیکن یہ مولا کا لفظ غلام کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ حضور کے مشہور صحابی حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کر رہے ہیں، جنگل سے گزر رہے ہیں کہ ایک شیر ان پر حملہ آور ہوتا ہے۔ وہ دیکھتے ہیں شیر میری طرف دوڑتا ہوا آ رہا ہے، اور شیر نے جب پنجہ اٹھایا ہے تو حضرت سفینہ نے اس شیر کو مخاطب کر کے کہا، یا اسدو انا مولا رسول اللہ، اے شیر سنبھل کے آنا، میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ اور احادیث کی، سیرت کی، بالخصوص معجزات کی کتابوں میں آتا ہے کہ جب حضرت سفینہ نے یہ کہا یا اسد انا مولا رسول اللہ، اے شیر میں حضور کا غلام ہوں، تو شیر نے اپنا پنجہ نیچے رکھ دیا، شیر نے ان پہ حملہ نہیں کیا۔ اور کسی پنجابی والے نے کہا کہ شیر نے اپنا پنجہ زمین پہ رکھ کے اور حملہ نہ کر کے اس چیز کا بیان کیا کہ اسی جیڑے غلام رسول اللہ دے اسی غلام ہونا دے۔ شیر نے کہا اگر آپ رسول اللہ کے غلام ہو تو پھر میں تمہارا غلام ہوں۔ یہاں حضرت جناب سفینہ نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے مولا رسول اللہ، اور کوئی یہ معنی نہیں کر سکتا کہ حضرت سفینہ نے کہا ہو میں رسول اللہ کا آقا ہوں، بلکہ یہاں مولا سے مراد غلام ہی لیا جائے گا۔ تو مولا کا لفظ جس طرح آقا اور غلام، دوست اور مددگار سب معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور قرینہ دیکھ کے ہم معنی متعین کرتے ہیں، اسی طرح عبد کا معنی لفظ بھی کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اور جب عبد کی نسبت اللہ کے ساتھ ہو تو اس سے مراد ہوگا اللہ کا بندہ، جب عبد کی نسبت حضور کے ساتھ ہو تو اس سے مراد ہوگا حضور کا غلام، حضور کا امتی۔ اور اسلام میں اتنی جہالت نہیں کہ آدمی نسبت کو دیکھ کے معنی متعین نہ کر سکے۔ نسبت کو دیکھ کے معنی متعین کیا جا سکتا ہے کہ مولا کا لفظ جس طرح اللہ کے ساتھ منسوب ہو تو پھر اللہ ہمارا مددگار ہے، اللہ ہمارا معبود ہے، ہمارا آقا ہے، ہمیں عطا کرنے والا ہے۔ مولا کا لفظ حضور کے ساتھ منسوب ہو تو حضور ہمارے نبی ہیں، حضور ہمارے آقا ہیں، اور مولا کا لفظ کسی صحابی کے ساتھ ہو کہ وہ اپنے آپ کو حضور کا مولا کہہ دے، جس طرح حضرت سفینہ نے کہا انا مولا رسول اللہ ہے، تو اس کا مطلب ہے غلام۔ تو قرینہ دیکھ کے معنی متعین کیا جا سکتا ہے۔ عبد النبی یا عبد الرسول نام رکھنا جائز ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا کہ اگر تم چاہتے ہو ایمان کی حلاوت نصیب ہو، ایمان کی مٹھاس اور چاشنی نصیب ہو، تو اپنے آپ کو حضور کی ملکیت میں دے کے دیکھو، اپنے آپ کو حضور کی ملکیت سمجھو۔ جب اپنے آپ کو حضور کی ملکیت میں دو گے کہ حضور میرے مالک ہیں تو ایمان کی چاشنی نصیب ہوگی، ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی۔ نام رکھنے میں جو چند ایک مسائل ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اسلام نے ایسے نام رکھنے سے منع کیا ہے جن میں تکبر کا اظہار ہو۔ جس نام میں تکبر یا غرور کا اظہار ہو وہ نام رکھنے سے منع کیا۔ مثلا حضور کے سامنے ایک شخص کا ذکر کیا گیا جو اپنے قبیلے کے فیصلے کرتا تھا، حضور نے اس کی تعریف فرمائی، ملاقات ہوئی تو عرض کیا گیا اس کا نام ابو الحکم ہے، حکمتوں کا باپ۔ ابو الحکم میں تکبر تھا لفظ میں،
تو حضور نے فرمایا کہ تمہارے بیٹے کا نام شریح ہے تو ہم تمہارا نام رکھتے ہیں ابو شریح۔ وہ ابو الحکم کو بدل دیا کیونکہ ابو الحکم میں تکبر تھا، لفظ میں بڑائی کا معنی پایا جاتا تھا، حکمتوں کا باپ۔ اسی طرح وہ نام جس میں کوئی تکبر ہو، مثلا شہنشاہ کا نام ہے، ملک الاملاک کا نام ہے، بادشاہوں ملکیتوں کا بادشاہ یا مالک الملک، بادشاہی کا مالک، ایسے لفظ جن میں تکبر پایا جائے وہ نام رکھنے سے منع کیا گیا، تاکہ اپنے نام پر غور کر کے آدمی تکبر یا غرور میں مبتلا نہ ہو۔ تیسرا، اس نام سے منع کیا گیا ہے جس میں کوئی نامناسب معنی پایا جاتا ہو۔ مثلا سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بیٹی کا نام تھا آسیہ، یہ عین الف سواد یہ والی آسیہ ہے، المدہ اور سین والی آسیہ نہیں، بلکہ عین الف اور سواد یہ ہے والی آسیہ، جس کا مذکر آسی، عین الف سواد اور یہ، اس کا معنی ہے نافرمان، بعض گناہگار بھی اس کا معنی لیتے ہیں گناہگار۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب فاروق اعظم سے فرمایا کہ اپنی بیٹی کا نام آسیہ سے بدل کے جمیلہ رکھ لو، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نام بدل دیا، آسیہ کے بجائے جمیلہ نام عطا فرمایا۔ اسی طرح سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں دو والدین آئے اور انہوں نے عرض کیا، اے امیر المومنین، ہمارا بیٹا ہے وہ ہمیں مارتا ہے، بیٹا ہمیں مارتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس کا نام کیا رکھا ہوا ہے؟ ان کا ہم نے اس کا نام رکھا ہے حمار، حمار نام رکھا ہے۔ وہ 9 مسلم لوگ تھے، آپ نے فرمایا تم نے یہ نام حمار کیوں رکھا ہے؟ ایران کے علاقے کے وہ رہنے والے تھے۔ انہوں نے کہا جی جب اہل عرب نے ہمارا علاقہ فتح کیا تو وہ جب اپنی زبان سے حمار کا لفظ بولتے تھے ہمیں بڑا اچھا لگتا تھا۔ آپ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے وہ حمار کس کو کہتے تھے؟ ان کا ہمیں تو نہیں پتا۔ آپ نے فرمایا وہ اپنے گدھے کا نام لیتے تھے حمار، جو سپاہی اپنے گدھے کو کسی نوکر کے ہاتھ بھیجنا چاہتے تھے یا منگوانا چاہتے تھے تو حمار کہتے تھے، گدھے کو حمار کہتے ہیں۔ اور تم نے معنی پوچھا ہی نہیں، صرف حمار کا لفظ خوبصورت لگا ہے اور تم نے نام رکھ دیا۔ آپ نے اس کا نام حمار سے بدل کے عبد الرحمن نام رکھ دیا۔ فرمایا نام تم نے رکھا ہوا ہے گدھا تو وہ گدھوں والے کام کرے گا، اس نام کی نحوست اس پر ہوگی۔ اس لیے ناموں کی برکت کے حوالے سے کہا گیا کہ اچھے نام رکھو تاکہ پاکیزہ نسبت سے، نسبت کا ضرور ناموں میں اعتبار کیا گیا ہے، ورنہ تقدیر کے حوالے سے ان کے اثر انداز ہونے کی کوئی روایت یا کوئی ذکر نہیں ملتا، لیکن نسبت کی برکت ضرور بیان کی گئی۔ بعض لوگ پرویز اور کیسر کے نام میں بڑے متذبذب ہوتے ہیں کہ یہ نام رکھنا چاہیے یا نہیں۔ تو یاد رکھیں جہاں تک پرویز اور کیسر کے لغوی معنی ہیں تو ان کے لغوی معنوں میں کوئی ایسی بات نہیں جس سے منع کیا جا سکے۔ لغوی معنوں میں چونکہ پرویز کا معنی ہے نہایت اعلیٰ، دوسرا پرویز کا معنی ہے اچھے ستارے والا، نیک اختر، تیسرا پرویز کا معنی ہے مہذب، تہذیب یافتہ۔ تو لغوی اعتبار سے پرویز کے معنی میں کوئی ایسی قباحت نہیں۔ اور کیسر کا معنی ہے وہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہو اور ماں مر جائے اور پیٹ کو چیر کے اس بچے کو نکالا جائے، اس بچے کو روم کی زبان میں کہتے ہیں کیسر، رومی زبان میں اس بچے کو کیسر کہتے ہیں جسے ماں کا پیٹ چیر کے نکالا جائے، ماں مر جائے بچہ زندہ ہو اور پیٹ چاک کر کے اس بچے کو نکالا جائے۔ روم کا ایک شہنشاہ، ابھی اس کی ولادت نہیں ہوئی تھی، ماں کے پیٹ میں ہی تھا کہ ماں مر گئی، اغسطوس اس کا نام تھا۔ اغسطوس ابھی ماں کے پیٹ میں تھا کہ ماں مر گئی، اس کی ولادت اس طرح ہوئی ہے کہ ماں کا پیٹ چیر کے اسے نکالا گیا، تو لوگ اسے کیسر کہہ کے بلانے لگے۔ یہ ولی عہد تھا، یعنی اس نے آگے شہزادہ بننا تھا، بادشاہ بننا تھا۔ جب یہ سلطنت کا مالک بنا، تخت آرائے سلطنت ہوا، تو لوگ اسی نام سے بلاتے رہے جس نام سے بچپن میں سے بلاتے تھے، کیسر۔
لیکن اس کی ظاہری وجاہت بادشاہوں پہ روب اور سلطنت میں نظم و ضبط بڑا تھا، اس لیے بعد میں آنے والے بادشاہوں نے کیسر کو ایک صدر کا نام دے دیا، ایک عہدے کا نام بن گیا کیسر، ورنہ لغوی اعتبار سے وہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہو، ماں مر جائے اسے پیٹ چاک کر کے نکالا جائے، اور سب سے پہلے اغسطوس کے لیے یہ کیسر کا لفظ بولا گیا۔ لغوی اعتبار سے تو ان دونوں لفظوں میں یعنی پرویز اور کیسر میں کوئی ایسا معنی نہیں، لیکن جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ نسبت کا ناموں میں بڑا اعتبار ہے، تو پرویز اس شخص کا نام تھا جو ایران کا کافر بادشاہ تھا اور گستاخ رسول تھا۔ اسی طرح کیسر بھی وہ بادشاہ تھا جس نے کلمہ نہیں پڑھا، غیر مسلم تھا۔ تو غیر مسلم بادشاہوں کا نام ہونے کی وجہ سے اگر اس نام سے اجتناب کیا جائے تو یہ بہتر ہے، اگر ان دونوں ناموں کو نہ رکھا جائے غیر مسلم بادشاہوں کے نام ہونے کی وجہ سے۔ اور پرویز تو وہ بادشاہ ہے کہ جب حضور کا والا نامہ، گرامی نامہ، حضور کا مکتوب مبارک اس کے پاس پہنچا تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور اس بدبخت نے حضور کا خط پھاڑ دیا، اور حضور کا خط پھاڑ کے اپنے سپاہیوں سے کہنے لگا کہ کیا حجاز کے علاقے کے کسی آدمی کی یہ جرت ہو سکتی ہے کہ شہنشاہ ایران کو کہے کہ تم میرا امتی بن جاؤ، میرا کلمہ پڑھ لو۔ اس بدبخت کو یہ پتا نہیں تھا کہ جس پیغمبر نے اس کی طرف خط لکھا ہے وہ تو نبیوں کا امام ہے، وہ تو مقصود کائنات ہے، وہ تو باعث تخلیق کائنات ہے۔ اس نے خط پھاڑ کے اپنے سپاہیوں کو بھیجا کہ جاؤ انہیں گرفتار کر کے لاؤ۔ سپاہی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، طویل سفر کر کے سرے شام حضور سے ملاقات ہوئی تو حضور نے فرمایا کل صبح مجھے ملنا۔ دوسرے دن صبح جب ملاقات ہوئی حضور نے فرمایا اب بتاؤ کس کام تم آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہمارے بادشاہ نے بھیجا ہے اور آپ کو بلا رہے۔ گرفتاری کا ذکر انہوں نے نہیں کیا، انہوں نے کہا ہم لینے آئے ہیں، وہ آپ کو بلا رہا ہے۔ حضور نے فرمایا کس شہنشاہ کی بات کرتے ہو، کس بادشاہ کی بات کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم پرویز کی بات کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ اپنے بادشاہ کی خبر لو، کل رات اس کے بیٹے نے اس کو قتل کر دیا ہے۔ جتنے ٹکڑے اس نے حضور کے خط کے کیے تھے اللہ نے اتنے ٹکڑے اس کی سلطنت کے فرما دی، اور بریلی کے تاجدار پکار اٹھے مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ جنہوں نے حضور کا حق پھاڑا ان کی سلطنت کا تخت الٹ دیا گیا، ان کا اپنا نام و نشان مٹ گیا، وہ خود ذلت و رسوائی کا شکار ہو گئے، چونکہ قرآن مجید کا اعلان تھا ان شانئک هو الابتر۔ محبوب جو آپ کا دشمن ہوگا وہ منقطع نسل ہوگا، جو آپ کا دشمن ہوگا وہ بے نام و نشان ہوگا، ان شانئک هو الابتر۔ اور قرآن مجید کی اس وارننگ کو، قرآن مجید کے اس اعلان کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھے کہ جو غلام مصطفیٰ ہے اس کے لیے عزتیں ہیں اور جو گستاخ مصطفیٰ ہے اس کے لیے ذلتیں ہیں۔ مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ۔ تو چونکہ پرویز نے خط پھاڑا تھا اس لیے بہتر یہی ہے، اولا یہی ہے کہ اس کے نام پر نام نہ رکھا جائے، وہ گستاخ ہے اور بے ادب۔ دیکھیں یزید کا جو لفظی معنی ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں کسی کو، یزید کے لفظی معنی میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں، لیکن یزید سے جو کام ہوا ہے اور یزید نے نواسہ رسول پر جو ظلم و ستم کیا ہے اس کی وجہ سے تاریخ میں اس کا نام بھی ایک گالی بن گیا ہے، اور کسی کو ہم اس کی طرف ظلم کو منسوب کرتے ہوئے کہیں تو ہم کہتے ہیں او یزید، یا تو یزید بن گیا ہے، حالانکہ لغوی اعتبار سے تو یزید کے لفظ میں کوئی ایسا معنی نہیں تھا، صرف اس کے ظلم و ستم کی وجہ سے، اس کی اس گستاخی بارگاہ اہل بیت کی وجہ سے اس کے نام میں اتنی نفرت اہل اسلام کے ساتھ پیدا ہوگی۔ تو جس طرح یزید نے ظلم کیا ہے اس طرح پرویز نے بھی ظلم کیا ہے۔ یزید نے نواسہ مصطفیٰ کے وجود پہ ظلم کیا ہے اور پرویز نے حضور کے مکتوب گرامی کو پھاڑ کے حضور کی توہین کی ہے۔
حضور کی بے ادبی کی، اس لیے اس نام سے بھی اجتناب اور پرہیز کرنا ہی افضل ہے، اولا ہے اور بہتر ہے۔ دوسرا جو کیسر کا نام ہے، تو کیسر کو بھی حضور نے خط لکھا تھا، پر کیسر نے حضور کے خط کی بے ادبی نہیں کی، اور اس حوالے سے اگرچہ اس نے کلمہ نہیں پڑھا، اعلان نہیں کیا اپنے مسلمان ہونے کا، لیکن اس نے حضور کے خط کا ادب کیا ہے۔ اور ادب کس طرح کیا ہے کہ اس نے سونے کا ایک تعویذ بنوایا اور حضور کا خط اس کے اندر رکھا۔ ہمیں بخاری کی احادیث کی شروحات میں یہ چیز ملتی ہے کہ کیسر نے حضور کا خط سونے کے تعویذ میں رکھا تھا۔ تو چند سال پیشتر جب میں نے غالباً پہلا درس بخاری شریف یہاں بیان کیا تھا، تو ہمارے شہر کے ایک دو دوستوں نے بھی حضور کے اس خط کی فوٹو سٹیٹ کرا کے اسے سونے کے تعویذ میں لگا کے اپنے گھروں میں رکھا ہوا ہے کہ اگر وہ غیر مسلم ہو کے حضور کے خط کا اتنا ادب کرتا ہے تو ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں، اگر وہ غیر مسلم ہو کے حضور کے خط کا اتنا ادب کر رہا ہے تو ہم جو کلمہ پڑھ کے غلامی کا اظہار کرتے ہیں، کیا ہمیں حضور کے خط کا ادب نہیں کرنا چاہیے؟ ہمیں حضور کے خط کو ادب اور محبت کے ساتھ اپنے گھروں میں نہیں رکھنا چاہیے؟ اگرچہ اس کے مخاطب تو وہ بادشاہ تھے جن کی طرف حضور نے خط لکھا، لیکن چونکہ حضور بھیجنے والے حضور ہیں، اس لیے ہم ان خطوط کا بھی ادب کرتے ہیں۔ کیسر نے اعلان کیا کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو مکے کا رہنے والا ہے یا پیغمبر اسلام کو جانتا ہے تو وہ میرے دربار میں آئے۔ ابو سفیان گیا، کیسر نے اس سے سوال کیے۔ امام بخاری نے اس حدیث پاک کو بھی بخاری میں نقل کی ہے، اور اس میں جو نچوڑ ہے وہ یہی ہے کہ ابو سفیان اگرچہ حضور کا دشمن تھا، اس وقت اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، پر کیسر روم کے دربار میں بیٹھ کے اس نے حضور کی تعریف کی ہے۔ اس نے کہا میں انہیں نبی نہیں مانتا، پر مانتا ہوں انہوں نے آج تک جھوٹ نہیں بولا، انہوں نے جب بھی کوئی لفظ ان کی زبان سے نکلا ہے تو انہوں نے سچ ہی بولا ہے، کبھی جھوٹ ان کی زبان پہ نہیں آیا۔ اور یہ میرے آقا کی عظمت ہے کہ جو تیری جان کے دشمن ہیں وہ بھی کہتے ہیں امین تو ہے، صداقت کی آبرو تو ہے۔ دشمن بھی حضور کی صداقت اور امانت کا اعتراف کر رہے ہیں۔ تو کیسر اور پرویز کے نام کے باروں میں لغوی معنی بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے، اور ان میں جو احتیاط ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی کہ ان ناموں کو اس وجہ سے ان سے بچنا بہتر ہے کہ یہ غیر مسلم بادشاہوں کے نام ہیں۔ کیا اسلامی نام تھوڑے ہیں کہ آپ ان میں سے کسی نام کو پسند نہیں کر رہے؟ ابو بکر نام رکھیں جو حضور کی زبان پہ آیا ہے، عمر نام رکھیں جو حضور کی زبان پہ آیا ہے، عثمان نام رکھیں جو حضور کی زبان پہ آیا ہے، علی نام رکھیں جو حضور کی زبان پہ آیا ہے، بلال نام رکھیں جو حضور کی زبان پہ آیا ہے، وہ نام رکھیں جو حضور کی زبان پہ آیا ہے۔ عبد الرحمن جامی تو کہتے ہیں کاش صدت کوئے تورا نام جامی بودے کہ بر زبانت آمد گاہے گاہے، یا رسول اللہ کاش آپ کے در کے کسی کتے کا نام جامی ہوتا، کسی بہانے میرا نام آپ کے ہونٹوں پہ آ جاتا۔ تو وہ نام رکھے جو حضور کی زبان سے ادا ہوئے، سعد، معاذ، عبد الرحمن بن عوف، یہ نام رکھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پر آئے ہیں، جو حضور کی زبان سے ادا ہوئے ہیں۔ اور مسلمانوں میں یہی امتیاز ہے۔ عیسائیوں یہودیوں کے نام پڑھ کے دیکھیں، جیکب، بش، وہ نام رکھتے ہیں تو جانوروں کے ناموں پر، وہ نام رکھتے ہیں تو پہاڑوں کے ناموں پر، وہ نام رکھتے ہیں تو درختوں، پتوں، پھولوں یا جھاڑیوں کے ناموں پر۔ بلکہ سلامتی کونسل، اقوام متحدہ سلامتی کونسل کا ایک سابقہ رکن تھا جس کا نام بچ، کتیا نام رکھا گیا، پتہ نہیں اس کے والدین نے کس نسبت سے اس کا نام بچ رکھا۔ لیکن اسلام میں دو ٹرم زیادہ مشہور ہیں، یا اللہ کی نسبت کے ساتھ یا رسول اللہ کی نسبت کے ساتھ، یا عبداللہ ہے یا غلام مصطفیٰ ہے، یہ دو نسبتیں زیادہ ہیں۔ اور ان کے علاوہ اہل بیت اور صحابہ کے ناموں پر بھی کثرت سے نام رکھے جاتے ہیں۔ جہاں سے میں نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا کہ اللہ کے نام کے ساتھ نام رکھیں تو پہلا لفظ ضرور بلائیں، اسی طرح حضور کے نام کے ساتھ نام رکھیں تو اس میں غلامی کا اظہار کریں۔ مثلا آپ چاہتے ہیں محمد نام رکھیں تو غلام محمد رکھ دیں، آپ چاہتے ہیں مصطفیٰ نام رکھیں تو غلام مصطفیٰ رکھ دیں۔ دور ماضی قریب میں ایک جھوٹا نبی گزرا ہے، مرزا غلام احمد قادیانی، اس کا ایک مناظرہ ہوا مولوی ثناء اللہ امرتسری کے ساتھ۔ یہ غیر مقلد تھا،
لیکن اس نے مرزا کے ساتھ کچھ زمانہ بحث کی ہے، اسے مختلف مسائل میں الجھائے رکھا ہے، تو وہاں نام کی بحث چل پڑی۔ چونکہ قرآن مجید میں ایک آیت مبارکہ ہے جس میں حضرت عیسیٰ نے اب حضرت عیسیٰ بیان کر رہے ہیں کہ میرے دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے، مبشرم برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد۔ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں میں تو دنیا میں حضور کی نعتیں پڑھنے آیا ہوں۔ مبشرم برسول، مبشر کسے کہتے ہیں؟ مخبر نہیں کہا کہ میں خبر دینے آیا ہوں، بلکہ کہا مبشر، میں خوشخبری دینے آیا ہوں۔ مجھ سے پہلے جو نبی آئے وہ مخبر تھے، وہ بتاتے رہے کہ آمنہ کا لال آئے گا، سید الانبیاء آئے گا، پر میں مبشر بن کے آیا ہوں۔ اب تمہیں اور انتظار نہیں کرنا پڑے گا، میرے بعد وہی آ رہا ہے۔ میں مبشر بن کے آ رہا ہوں کہ میرے بعد وہی آ رہا۔ اور کس کی خوشخبری دی؟ بے رسول، ایک رسول کی خوشخبری، یاتی من بعدی، جو میرے بعد آ رہے، اسمہ احمد۔ قربان جاؤں قرآن کے بیان پر، اور قربان جاؤں حضرت عیسیٰ کے جو ہے وہ انداز بیان پر کہ لفظ ایسے بول دیے، مرزائیت کا دروازہ بند کر دیا۔ ان کے علم میں ہوگا کہ کوئی ایسا شخص بھی پیدا ہوگا جو شان نبوت میں چوری کرنا چاہے گا، اس لیے انہوں نے لفظ بولا مبشرم برسول، میں ایک رسول کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ کتنے رسولوں کی؟ ایک۔ اور مرزا کہتے ہیں اس میں میری خوشخبری ہے، اسمہ احمد۔ تو اگر اس احمد سے مراد مرزے کو لیں تو پھر حضور کی نبوت کا انکار ہو جاتا، کیونکہ حضرت عیسیٰ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول بن کے آئے، اور اگر مرزا کو رسول مان لیں تو پھر حضور کی رسالت کا انکار ہو جاتا۔ دوسری بات، یاتی من بعدی، فرمایا میرے بعد آئے گا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے یا مرزا غلام احمد قادیانی آئے؟ ان دونوں کرینوں سے حضرت عیسیٰ نے واضح طور پہ بتا دیا کہ کوئی اور اس نام میں چوری کرنے کی، اس خوشخبری میں نقب لگانے کی کوشش نہ کرے۔ مبشرم برسول، میں ایک رسول کی خوشخبری دے رہا ہوں، میرے بعد ایک رسول آئے گا، کوئی دوسرا رسول نہیں آئے گا۔ یاتی من بعدی، میرے بعد ایک رسول آ رہا ہے، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہے۔ تو مرزا نے کہا نام میں پہلے لفظ کا اعتبار نہیں، دوسرے لفظ کا اعتبار ہے، وہی اصل ہوتا ہے۔ تو مولوی ثناء اللہ نے کہا میرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا ثناء اللہ۔ اس نے کہا ثناء کو ہٹا دو تو باقی کیا رہ گیا؟ اس نے کہا اللہ۔ تو مولوی ثناء اللہ نے کہا میں اللہ ہوں، میں نے تجھے نبی بنایا ہی نہیں، تو نبی کیسے بن گیا ہے؟ اب مرزا نے کہا، اس نے کہا نہیں پہلے لفظ کا اعتبار ہے، تو اللہ نہیں، تو ثناء اللہ۔ تو اس نے کہا اگر میں ثناء اللہ ہوں، کیونکہ ثناء کو تو ہٹا نہیں سکتا، ورنہ ثناء کو ہٹائے گا تو میں اللہ بن جاؤں گا۔ اسی طرح تو غلام محمد ہے، تو غلام احمد ہے، تو احمد نہیں ہے۔ ماں باپ نے تو تیرا نام غلام احمد رکھا ہے، اور تو غلام کو ہٹا کے احمد بن رہا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے ایسے ہی جال ہیں جس میں اس نے لوگوں کو پھنسایا ہے، اور اس زمانے میں اس نے لوگوں کی عقلوں کو متحیر کر کے کئی لوگوں کو اپنے جال میں پھنسا لیا۔ پہلے مبلغ اسلام بنا، پھر ولی کامل بنا، پھر مسیح موعود اور مہدی بنا، اور پھر بنتے بنتے اس نے مہدیت سے مسیحیت کی طرف مسیح موعود بن کے پھر اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ یہ ساری باتیں اس کے زندگی میں بالترتیب نظر آتی ہیں۔ بعض ایسے 11 فرقے ہیں مرزائیت میں، 11 جماعتیں ہیں مرزائیت کی۔ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں مرزا نبی ہے، کچھ کہتے ہیں مرزا مسیح موعود ہے، لاہوری پارٹی علیحدہ ہے، ربوے کی پارٹی علیحدہ ہے، جرمنی کی پارٹی علیحدہ ہے۔ کوئی کہتے ہیں وہ نبی ہے، کوئی کہتے ہیں مسیح موعود ہے، کوئی کہتے ہیں وہ مہدی ہے، کوئی کہتے ہیں مبلغ اسلام ہے، کوئی کہتے ہیں چلو کچھ نہیں ولی اللہ ہے، اور کچھ کہتے ہیں چلو ولی اللہ بھی نہیں، کم از کم اسے مسلمان تو مانو۔ پر آؤ ہمارا عقیدہ سنو، اس کی واہیات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو مرزا غلام احمد قادیانی کو مسلمان کہے گا وہ خود کافر ہو جائے گا، جو مرزا غلام احمد قادیانی کو مسلمان سمجھے گا وہ خود کافر ہو جائے گا، کیونکہ جو کافر کو کافر نہیں کہتا وہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ مسلمانوں کو کافر بنا رہے ہیں، تو یاد رکھیں ہم کسی کو کافر بناتے نہیں، صرف بتاتے ہیں کہ فلاں آدمی کافر ہے۔ کافر کو کافر کہنا بھی کوئی جرم نہیں، قرآن کہتا ہے قل یا ایھا الکافرون،
کہہ دیجئے اے کافرون، قل یا ایھا الکافرون۔ اس لیے کافر کو کافر کہنا یہ قرآن کے عین مطابق ہے۔ قرآن نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا قل ایھا الکافرون، فرما دیجئے اے کافر۔ اور دوسرا، آج کل جو علماء کسی پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں تو وہ کافر بناتے نہیں بلکہ بتاتے ہیں کہ یہ آدمی کافر ہو گیا ہے، بنتا وہ خود ہے کافر۔ علماء تو صرف اس کا لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ کافر ہے، اس سے بچنا ہے۔ اور جہاں تک مرزا غلام احمد قادیانی کا تعلق ہے، دین اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام کی کتاب ہے قرآن مجید، اور مرزے نے اس کے مقابلے میں قصیدہ اعجازیہ لکھا، اور وہ قصیدہ اعجازیہ پڑھنے کی تعلیم دیتا ہے۔ کہتا ہے جو ثواب قرآن پڑھنے کا ہے وہ ثواب قصیدہ اعجازیہ پڑھنے کا ہے۔ اور حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 280 لفظی غلطیاں قصیدہ اعجازیہ میں سے نکالی۔ فرمایا قرآن تو بے مثال کتاب ہے، اور تو نے جو قصیدہ لکھا ہے اس میں لغوی اعتبار سے، مضامین کے اعتبار سے نہیں۔ فرمایا مضامین کو میں چھیڑتا ہی نہیں، وہ تو ہے ہی سراسر غلط، مضامین تو ہیں ہی کفر اور لغویات، لیکن اگر لغت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پھر بھی 280 لغوی اور اصطلاحی غلطیاں ہیں تیرے قصیدہ اعجازیہ کے اندر۔ قرآن کے بعد ہمارے نزدیک دوسرا جو مستند ذریعہ علم ہے شریعت کا وہ ہے حدیث پاک، اور مرزا غلام احمد قادیانی کہتے ہیں میرا قول دیکھو حدیث کو نہ دیکھو، اگر کوئی حدیث میرے قول کے خلاف ہو اس حدیث کو چھوڑ دو اور میرے قول کو اپنا لو۔ تیسرا فرق، ہمارا حج ہوتا ہے مکہ المکرمہ میں، ہمارا حج ہوتا ہے عرفات کی حاضری کے ساتھ، ہمارا حج ہوتا ہے منی مزدلفہ اور حرم کعبہ میں طواف کعبہ اور صفا مروہ کی سعی کے ساتھ۔ لیکن مرزا غلام احمد قادیانی کی ذریت کا حج کیا ہے؟ مرزے کا جانشین کہتا ہے ہمارا حج ہمارا سالانہ جلسہ ہے، جلسہ ربوے میں ہو تو یہاں حج ہے، جلسہ جرمنی میں ہو تو وہاں حج ہے، جہاں ان کا سالانہ جلسہ ہے وہیں ان کا حج ہو رہا ہے۔ تیسرا فرق، مرزے نے خود لکھا ہے کہ قادیان کی زمین مکے اور مدینے سے افضل ہے، نقل کفر نباشد معاذ اللہ، وہ زمین جس میں رسول اللہ کا وجود مبارک ہے، جہاں حضور کا روضہ اقدس ہے، اہل سنت و جماعت کا اجماعی عقیدہ ہے، تمام علماء اہل سنت اس پر متفق ہیں کہ زمین کا وہ ٹکڑا مدینہ منورہ میں روضہ اقدس کی جگہ یہ عرش اولا سے بھی افضل ہے۔ ساری کائنات کے اندر کوئی جگہ ایسی نہیں جو اس جگہ سے افضل ہو۔ خاک طیبہ از دو عالم خوش تر است، آنکھ و نقشہرے کے آنجا دل بر است۔ جہاں محبوب کا وجود مبارک ہے وہ زمین پوری کائنات سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اور مرزا یہ بک رہا ہے کہ قادیان کی زمین مکے اور مدینے سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ قرآن کے مقابلے میں قصیدہ لکھ دیا، حدیث کے مقابلے میں اپنا قول بیان کر رہے ہیں، حج کے مقابلے میں اپنا سالانہ جلسہ کر رہا ہے، اور قادیان کی زمین کو مکہ مدینہ سے افضل کہہ رہا ہے۔ جہاں تک شریعت کا تعلق ہے تو اس نے اپنی ہی ایک شریعت گھڑی۔ مثلا ہمارے ہاں شریعت میں جب حالات ایسے پیدا ہو جائیں جن میں جہاد ضروری ہو تو اہل اسلام پہ جہاد فرض ہے، جہاد منسوخ نہیں۔ لیکن مرزا کہتا ہے جہاد منسوخ ہے، جہاد کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس نے جہاد کو منسوخ کر دیا، اور جہاد کو منسوخ کیوں کیا؟ اس نے ملکہ برطانیہ کو خط لکھے اور کہنے لگا کہ ہندوستان میں آپ کے مفادات کا تحفظ یہ خادم کر رہا ہے۔ اس کے وہ خطوط پڑھ کے دیکھیں جو اس نے اس زمانے میں ملکہ برطانیہ کو لکھے، کہتے ہیں ہندوستان میں آپ کے مفادات کا تحفظ یہ خادم کر رہا ہے۔ انہی خطوط کی روشنی میں ہم کہتے ہیں کہ قطعاً اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو کہ مرزائیت کوئی مذہبی جماعت ہے، ہرگز نہیں۔ مرزائیت خالصتاً ایک سیاسی جماعت ہے جس کی بنیاد اسرائیل کے یہودیوں نے رکھی ہے، جس کی بنیاد یہودیوں نے رکھی ہے۔ یہ یہودیوں کا خود کاشتہ پودا ہے، اور یہودیت ابتدا سے اسلام کی دشمن رہی ہے، اس لیے یہودیوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، انہیں تقسیم کرنے کے لیے یہودیت کا پودا لگایا۔ جب غازی علم الدین شہید نے راجپال کو قتل کیا تو اس وقت علماء اسلام نے غازی علم الدین شہید کی تعریف کی، علماء اسلام نے اس کے لیے تحریک چلائی۔ اس زمانے کے بڑے بڑے علماء اور شیوخ
خود چل کے غازی علم الدین شہید سے ملنے کے لیے گئے. سیال شریف سے خواجہ ضیاء الدین سیالوی گئے, علی پور شریف سے پیر جماعت علی شاہ صاحب علی پوری گئے, گولڑا شریف سے پیر میر علی شاہ صاحب گولڑوی گئے. اپنے زمانے کے بڑے بڑے غوث اور کتب خود چل کے لاہور اور میاں والی جیل میں گئے, غازی علم الدین شہید سے ملاقات کی. یہ وقت کے بڑے بڑے غوث جن کے آستانوں پہ ہزاروں لوگ سینکڑوں لوگ روزانہ دعا کروانے کے لیے آتے تھے, یہ لاہور یا میاں والی جیل میں جا کے اس نوجوان سے کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کرو. انہوں نے ادب سکھا دیا کہ یہ غلام مصطفیٰ ہے, ہم اس کی ادب کر کے اس کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں. حتیٰ کہ علامہ اقبال اور قائد اعظم نے بھی غازی علم الدین شہید کی تعریف کی. لیکن اس وقت اگر کسی کی زبان علم الدین کے خلاف چلی ہے تو وہ مرزا بشیر الدین کی زبان چلی, جس کی زبان غازی علم الدین شہید کے خلاف چلی ہے. اس نے لاہور میں جلسہ کیا ہے, اس نے اپنے ماہنامہ الفضل کے اندر مضمون لکھا ہے, کہتا ہے راجپال کو قتل کر کے غازی علم الدین شہید نے بہت بڑا گناہ کیا ہے, اور اسے چاہیے کہ اللہ سے بھی معافی مانگے اور ہندوؤں سے بھی معافی مانگے. اسے ناموس رسالت کا کوئی خیال نہیں, اور وہ محض ہندوؤں کو اور انگریزوں کو خوش کرنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ اگر تم غازی علم الدین شہید سے معافی منگواؤ تو پھر ہم غازی علم الدین شہید کی تحریک میں شامل ہوں گے, ورنہ ہم غازی علم الدین شہید کے خلاف فتویٰ دیں گے. اس وقت اگر غازی علم الدین شہید کے خلاف کسی کی زبان چلی ہے تو مرزائیوں کی زبان چلی. انہوں نے غازی علم الدین شہید کے خلاف اپنے کتابوں میں, رسالوں میں مضمون لکھے, اپنے اجتماعات میں تقریریں کی, اور غازی علم الدین شہید کو مشورہ دینے لگے تم معافی مانگو. اور وہ جوان اس جرم پر معافی مانگنے والا, انہیں تو بعض لوگوں نے کہا صرف اتنا کہہ دو قتل نہیں کیا, تو اس نے کہا میں یہی تو اپنی بخشش کا ذریعہ سمجھتا ہوں. فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَإِرْثِي لِإِرْثِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ بِكَاءٌ. میرا تو یہ مشرب و مسلک ہے کہ اگر میری جان ناموس رسالت کے لیے قربان ہو جائے تو اس میں کمال نہیں سمجھوں گا, اس کی عنایت سمجھوں گا, مجھے منتخب کرنے کا. علامہ اقبال نے انگریزی میں مقالات لکھے, دا ریفلیکشن آف اسلام, اس میں علامہ اقبال نے مرزائیت کا ذکر کرتے ہوئے لکھا. دا ریفلیکشن آف اسلام میں اقبال نے لکھا مرزائیوں کے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا نہ ہونا, یہ اسلام کے بھی غدار ہیں, یہ مسلمانوں کے بھی غدار ہیں. یہ لفظ علامہ اقبال نے لکھے, اس زمانہ شناس اور دور اندیش مفکر نے لکھے. دا ریفلیکشن آف اسلام کے اندر اقبال لکھتا ہے کہ یہ مرزائی بہت خطرناک کافر ہے, انہیں مسلمانوں کا یا اسلام کا وفادار نہ سمجھنا, یہ اسلام کے بھی غدار ہیں, یہ مسلمانوں کے بھی غدار ہیں. اور آج بعض ہمارے نوجوان محض جرمنی جانے کے لیے, محض دوسرے ممالک جانے کے لیے ایسے فارم پر کر دیتے ہیں جن میں لکھ دیتے ہیں ہم مرزائی ہیں. اور مجھے خود بعض کئی باہر سے آنے والے دوستوں نے بتایا کہ جرمنی میں جب نوجوان پہنچتے ہیں سڑک پہ رات گزارنا پڑتی ہے تو یہ مرزائی مشنریز ان کے پاس آتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم رہائش دیں گے, ہم تمہیں ملازمت دیں گے, ہمارے پاس آؤ. نوجوان کو اس وقت کیا چاہیے؟ ملازمت چاہیے, چونکہ وہ دوسرے ملک گیا ہے ٹھوکریں کھاتے ہوئے, تو وہ یہ مرزائیوں کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں, ان کے فنکشن میں, ان کے جلسوں میں جاتے ہیں, ان کی فہرستوں میں اپنا نام لکھوا دیتے ہیں تاکہ ہمیں یہاں نیشنلٹی مل جائے. وہ جرمنی کی نیشنلٹی لینے کے لیے جنت الفردوس سے نکلنا گوارا کر رہے ہیں. اے طائر لاہوتی, اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. اس لیے رزق وہی ہے, چاہے تھوڑا ہو پر رسول اللہ کی خوشنودی والا ہو, چاہے تھوڑا ہو. حضرت ابو ہریرہ رزق کے پیچھے نہیں دوڑے, حضور کے دروازے پہ بیٹھے رہے. بلال حبشی رزق کے پیچھے نہیں دوڑے, حضور کے دروازے پہ بیٹھے رہے. فقر و فاقے کے ساتھ انہوں نے زندگیاں گزاری. پر آج بڑے بڑے بادشاہوں کے نام آتے ہیں تو وہ بادشاہ بھی بلال حبشی کا نام سن کے آنکھیں جھکا لیتے ہیں. امیر المومنین فاروق اعظم جیسے لوگ بلال حبشی کا نام سنتے ہیں تو کھڑے ہو جاتے ہیں اور بازو پھیلا کے کہتے ہیں مرحبا سیدی بلال,
اے بلال میں تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں، سیدی بلال، میرا آقا بلال آ گیا ہے۔ بلال یہ عزتیں کہاں سے ملی؟ دولت، شہرت، آپ کی وجہ سے؟ ہرگز نہیں، میں غلام مصطفیٰ ہوں، میری عظمتیں نہ پوچھو، مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ۔ میں نے آپ کے سامنے مرزائیت کا تھوڑا سا تعارف کروایا ہے، ورنہ اس کے اندر اتنے کفر ہیں، اتنی لغویات ہیں کہ کوئی آدمی تصور نہیں کر سکتا کہ ایسے کفر اس نے بکے ہیں، اتنی بے ادبیاں اور گستاخیاں اس نے کی ہیں۔ ہمارے ملک میں پاکستان میں قومی اسمبلی نے بڑی طویل بحث کر کے مرزائیوں کو کافر ڈکلیئر کیا، ان کے بارے میں کفر کا فتویٰ دیا اور انہیں دین اسلام سے، اہل اسلام سے خارج کیا کہ یہ مسلمان نہیں ہیں۔ آج تک مرزائی پوری دنیا میں پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں، مرزائی پوری دنیا میں پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ علیہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں وفاقی شریعت عدالت کے بینچ کے ممبر تھے، تو اس وقت آپ کو جنیوا بھیجا گیا، چونکہ وہاں مرزائیوں نے اقوام متحدہ کے اندر حقوق انسانی کی ایک تنظیم کو درخواست دی تھی کہ پاکستان میں ہم پر ظلم ہو رہا ہے۔ تو حضور ضیاء الامت جب وہاں سے واپس تشریف لائے تو اس پہلی ملاقات میں آپ نے وہ تمام تفصیلات سنائیں۔ ایک بروہی صاحب ایک عظیم ہمارے ملک کے وکیل تھے، وہ بھی ساتھ تھے، اور پاکستان کا سفارت خانے کے ممبران حضور ضیاء الامت کے ساتھ۔ وہاں مرزائیوں نے پوری کوشش کی پاکستان کو اس حوالے سے بدنام کرنے کی، اور حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ہر طرح سے جوابات دیے۔ یہاں کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس کی فوٹو بھی وہ محفوظ کر لیتے ہیں اور باہر بھیجتے ہیں کہ دیکھیں جی مسلمان مرزائیوں کو مار رہے ہیں، چاہے وہ ایکسیڈنٹ کسی گاڑی کا ہی ہو اور مسلمانوں کی تصویر ہو، لیکن وہ تصویر باہر بھیج کے کہتے ہیں کہ جی دیکھیں مسلمان یہاں مرزائیوں کو پاکستان میں کس طرح مارا جا رہا ہے، حادثات کا شکار کیا جا رہا ہے۔ وہاں جنیوا میں جو ایک بڑا اہم سوال انہوں نے کیا، جو مرزائیوں کا وکیل تھا اس نے حضور ضیاء الامت سے کہا، اس نے کہا کہ یہ مرزائی بیج لگاتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو تمہارے ملک میں اس پر بھی پابندی ہے کہ مرزائی اپنے عبادت خانوں کے آگے مسجد نہیں لکھ سکتے، مرزائی یہاں الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں لکھ سکتے، جبکہ مرزائی حضور کو رسول مانتے ہیں۔ تو حضور ضیاء الامت نے اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لو، یہ جب لکھتے ہیں محمد الرسول اللہ تو یہ لفظ محمد سے مراد احمد مرزا کو لیتے ہیں، کہتے ہیں اس سے مراد غلام احمد قادیانی ہے کہ اس کا صفاتی نام ہے محمد۔ اس نے خود لکھا ہے، مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتاب میں خود لکھا ہے کہ میں اس زمانے کا محمد ہوں، وجود میرا ہے پر اس کے اندر روح محمد ہے۔ اس نے خود اپنے آپ کو محمد کہا ہے، احمد بھی کہا ہے، وہ تو اس کے ذاتی نام کے حوالے سے تھا، اور اپنے آپ کو محمد بھی کہا۔ اس لیے مرزائی اگر یہ کلمہ بھی پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر بھی اس کا اعتبار نہیں، چونکہ وہ لفظ محمد سے حضور کو مراد نہیں لیتے بلکہ غلام احمد قادیانی کو مراد لیتے۔ وہاں آخر میں مختلف ملکوں کی ووٹنگ ہوتی ہے، اور وہاں 26 ووٹ تھے جو پاکستان کے حق یا مخالفت میں پڑھنے تھے، جن میں سے 21 ووٹ پاکستان کے حق میں پڑے تھے کہ پاکستان میں مرزائیوں پہ ظلم نہیں ہو رہا، اور 5 ایسے ووٹ تھے جو ہر صورت میں پڑھنے کے خلاف تھے، مثلا بھارت کا یا دیگر ایسے ممالک جو پاکستان کے حتی الامکان مخالفت میں ووٹ ڈالتے۔ ایک بروئی صاحب نے مبارک دی، انہوں نے کہا آج تک مختلف اسکالر گئے لیکن مرزائیت کا اس حوالے سے تعارف نہ کروا سکے۔ حضور ضیاء الامت واپسی پہ جرمنی گئے، وہاں بھی لوگوں نے آپ کے ساتھ اس حوالے سے نشستیں کی، گفتگو کی، اس سب کا نچوڑ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ عیسائی غیر مسلم ہیں، یہودی غیر مسلم ہیں، زرتشتی کافر ہیں، ہندو کافر ہیں، پارسی کافر ہیں، لیکن مرزائی دنیا کے بدترین کافر ہیں، مرزائی دنیا کے بدترین کافر ہیں، اس لیے حتی الامکان ان سے بچنے کی کوشش کریں، اور اگر کسی مرزائی کے جنازے میں شامل ہوں گے تو اپنا ایمان ضائع ہو جائے گا، اگر شادی شدہ آدمی ہوگا تو اس کا نکاح باطل ہو جائے گا، اس لیے مرزائیوں کے جنازے میں شامل نہیں ہو سکتے۔ اگر کسی مرزائی کے جنازے میں یہ جانتے ہوئے کہ یہ مرزائی ہے
اس کے جنازے میں شامل ہوئے تو اپنا ایمان ختم ہو جائے گا، نئے سرے سے کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں مزید اس پر روشنی ڈالوں، صرف نام کی نسبت سے بات آئی اور میں نے اس پر روشنی ڈالنا ضروری سمجھی کہ بہت سے دوست احباب نے اس حوالے سے مجھ سے سوالات کیے تھے یا اس جانب توجہ دلائی تھی۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت اور غلامی اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس دور کے فتنوں سے، آزمائشوں سے محفوظ فرمائے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ ایک دفعہ محبت سے درود شریف پیش کریں میرے سوالوں کی۔ کسی دوست نے پوچھا ہے کہ کیا غیر مسلم بھی حضور کی امت میں شامل ہیں، حالانکہ اسلام قبول نہ کرنے کے جرم میں وہ دوزخی ہیں؟ تو یاد رکھیں امت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے امت دعوت، ایک ہے امت اجابت۔ امت دعوت وہ ہے کہ کن کن لوگوں کو حضور اسلام کی دعوت دے سکتے ہیں۔ جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا اب قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے وہ سارے حضور کی امت دعوت ہیں، یعنی ان کے لیے حضور کے دین کی ہی دعوت ہے، کسی اور دین کی کوئی دعوت ان کے لیے اللہ کی طرف سے باقی نہیں رہ گئی۔ عیسائیت، یہودیت وہ منسوخ ہو چکے، اب جتنے لوگ ہیں وہ حضور کی امت دعوت ہیں، یعنی ان کے لیے دین اسلام ہی کی دعوت ہے، اس کے علاوہ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَقَالَ فِي مَقَامٍ آخَرٍ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ۔ اس لیے امت دعوت میں تو سارے شامل ہیں کہ سب کے لیے حضور کی دعوت ہے، لیکن جہاں تک جن معنوں میں ہم امت کا لفظ بولتے ہیں اس میں صرف وہی لوگ شامل ہیں جنہوں نے حضور کی دعوت کو قبول کیا ہے، وہ ہے امت اجابت، یعنی جنہوں نے حضور کی دعوت کو قبول کیا ہے وہی حقیقت میں حضور کے امتی کہلانے کے مستحق ہیں۔ امت دعوت کے حوالے سے ہم دوسروں کو خارج نہیں کر سکتے، لیکن وہ جو امت دعوت میں ہیں انہوں نے دین قبول نہیں کیا وہ دوزخی ہیں۔ جنت صرف ان کے لیے ہے جنہوں نے حضور کا کلمہ پڑھا، جن کو اسلام پر خاتمہ نصیب ہوا۔ کسی دوست نے پوچھا ہے کہ نالین مبارک پر حضور کا نام لکھنا کیسا ہے یا اللہ تعالیٰ کا نام لکھنا کیسا ہے؟ نالین مبارک کے بڑے فضائل ہیں، نالین مبارک کی بڑی شان ہے، لیکن ہمارے فقہاء علماء نے نالین مبارک پر اللہ کا نام لکھنے سے منع فرمایا ہے، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کا ادب سکھا رہے ہیں اور حضور قطعاً اس بات کو پسند نہ فرماتے اگر حضور کے سامنے حضور کی نالین پر اللہ کا نام لکھا جاتا۔ نالین پاک کی بڑی عظمتیں ہیں، اس پر کئی کتابیں لکھی گئیں۔ نالین پاک کا وسیلہ بنا کے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ اشرف علی تھانوی صاحب نے اس پر لکھا کہ کوئی نالین پاک کو سر پہ رکھ کے دعا کرے، نقش نالین کو سر پہ رکھ کے دعا کرے تو اللہ دعا کو قبول فرما دیتا، لیکن صرف نالین کا نقش ہو، اس پر حضور کا نام یا اللہ تعالیٰ کا نام نہ لکھا ہوا۔ کسی دوست نے پوچھا ہے کہ فتح مبین کتاب میں 464 علماء کی موریں ہیں کہ بدعقیدہ لوگوں کے پیچھے نماز درست نہیں، کیا یہ درست ہے؟ تو بالکل ٹھیک ہے کہ جن لوگوں کا عقیدہ قرآن و حدیث کے مطابق نہیں، ضروریات دین میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرتے ہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ اس دوست نے پوچھا ہے کہ ہماری مسجد میں ہر نماز کی علیحدہ علیحدہ 2 جماعتیں ہوتی ہیں، خاص کر مغرب کی نماز کی کہ ایک وقت میں 2 جماعتیں کھڑی ہو جاتی، تو ایک وقت میں 2 جماعتیں کھڑی کرنا اس کی شریعت مطالعہ نے قطعاً اجازت نہیں دی۔ یہ اجازت ضرور ہے کہ اگر ایک نماز وقت پر ہو گئی ہے، بعد میں اتفاقاً کچھ مسلمان آ گئے ہیں، وہ دوسری جماعت کروا سکتے ہیں، لیکن اس کو عادت اور معمول نہیں بنایا جا سکتا، چونکہ اس سے اہل اسلام میں تفرقہ بازی اور خانہ جنگی کا خطرہ ہے۔ اس لیے 2 جماعتیں باقاعدگی سے کے ساتھ کروانے کی مسجد میں اجازت نہیں، اتفاقاً اگر کچھ لوگ لیٹ ہوں تو وہ دوسری جماعت کروا سکتے ہیں۔
20 रकत नमाज तरावी के बारे में इन्होंने सवाल पूछा है और इस पर जो एतराज़ात हैं उस हवाले से इन्होंने दलील मांगी है। तो जो लोग 8 रकत नमाज तरावी पढ़ते हैं वो हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की एक रवायत है जिसमें उन्होंने फरमाया कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम रात के वक़्त 11 रकातें अदा करते थे। तो वो लोग इसकी तशरीह ये करते हैं कि 3 तो वितर थे तो 8 तरावियाँ थी। हालांकि इस पर गौर नहीं करते कि ये जो रवायत है ये पूरे साल की रवायत है, इसमें रमज़ान की तखसीस नहीं बल्कि ये पूरे साल की रवायत है। और इससे मुराद 8 रकत नमाज तहज्जुद है जो हुजूर अदा फरमाया करते थे, क्योंकि हुजूर 8 रकत नमाज तहज्जुद पढ़ा करते थे। 8 रकत तहज्जुद के होगे और 3 रकत वितर के होगी। वो 11 रकतें हैं जो हुजूर पूरा साल पढ़ते थे। इस रवायत में नमाज तरावी का जिक्र नहीं। और जहाँ तक तरावी का बयान है तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 रकत नमाज तरावी भी अदा फरमाई है, लेकिन 3 दिन ही अदा फरमाई। इस पर हज़रत अल्लामा मोहम्मद शरीफ कोटलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने किताबुल मसाइल के अंदर तफसील के साथ बहस की और अहादीस मुबारक को नकल किया। वक़्त नहीं कि मैं आपके सामने वो तमाम दलाइल दूँ, मुख्तसरन आपके सामने मैंने उस किताब का हवाला ज़िक्र किया है जिसमें सिहा सित्ता की अहादीस के हवाले से दलाइल दिए गए। हज़रत अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम आपने 20 रकत नमाज तरावी पढ़ाई। हज़रत सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने 20 रकत नमाज तरावी पढ़ाई और हुजूर ने इरशाद फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नति खुलफाए राशिदीन। आज जब हम कोई मसला नामूस रिसालत या औलिया की शान का बयान करें तो लोग कहते हैं जी मक्का में ये हो रहा है, मदीने में ये हो रहा है, वहाँ से दीन शुरू हुआ है, तुम वो अकीदा नहीं अपनाते हो और अकीदा बयान कर रहे हो। तो चलो तुम्हारी बात को मानते हैं, ये देखो मक्का में कितनी तरावियाँ पढ़ाई जा रही हैं, मदीना शरीफ में कितनी तरावियाँ पढ़ाई जा रही हैं। तो हरमैन में 20 तरावियाँ पढ़ाई जाती हैं। उलमाए हिजाज जो हैं हरमैन शरीफैन में 20 तरावियाँ पढ़ा रहे हैं और 20 तरावियों के बाद रात निस्फ गुजरने के बाद आखिर शब 10 रकात नमाज तहज्जुद भी पढ़ा रहे हैं। तहज्जुद के 2 नफल लैदा पढ़ा रहे हैं, 8 नफल लैदा पढ़ा रहे हैं, वो कुल 10 रकातें पढ़ा रहे हैं। इसलिए वो तो इस कदर नवाफल भी जमात के साथ पढ़ा रहे हैं और नमाज तरावी भी 20 रकत पढ़ा रहे हैं। अगर उनको ही तुम मेयार बनाते हो तो फिर भी तुम्हें चाहिए कि उनकी इक्तिदा करो। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की फ़िक़्ह पढ़ के देखें, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने भी 20 रकत नमाज तरावी का दर्स दिया। किसी कादियानी के घर से खाना खाना कैसा है या किसी कादियानी से इलाज मुआवजा करवाया जा सकता है या नहीं? खाना खाने से परहेज़ करनी चाहिए। किसी कादियानी से चूँकि नहुसत है खाने में, इस हवाले से बचना चाहिए। कोई भी ऐसी बात जिससे कल्बी रग़बत उनकी तरफ हो, कोई भी ऐसी बात जिससे उनकी तरफ कल्बी रग़बत हो यानी दोस्ती या मोहब्बत पैदा हो, उससे परहेज़ करना चाहिए, उससे बचना चाहिए। क्योंकि कुरान मजीद ने हमें कहा है कि तुम काफिरों को अपना दोस्त ना बनाओ। काफिर कभी अहले इस्लाम के दोस्त नहीं हो सकते। और चंद हदूद व क़यूद के साथ गैर मुस्लिमों के साथ ताल्लुक़ रखने की इजाज़त है, लेकिन उसके चंद हदूद व क़यूद हैं। अगर आदमी उन हदूद व क़यूद की पाबंदी करे, कोई ऐसा काम नहीं किया जा सकता जिससे मजहबी हवाले से उनको इज़्ज़त मिले, जैसे मैंने उनके नमाज जनाजा का जिक्र किया। कोई ऐसा काम जिससे मजहबी हवाले से हम उनकी रिस्पेक्ट करें, इज़्ज़त करें, उसमें हम शामिल नहीं हो सकते। अगर पता नहीं कि डॉक्टर साहब मरज़ई हैं और आपने उनसे कोई इलाज वगैरह करवाया है तो उसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन अगर पता हो तो बेहतर यही है कि किसी मुसलमान डॉक्टर से ही इलाज करवाया जाए। दाढ़ी मुबारक रख के मूँछों को कटवा देना, इसकी शरई हैसियत क्या है? हुजूर की हदीस मुबारक है कि मूँछें घटाओ, दाढ़ी बढ़ाओ। मूँछें घटाने का जिक्र है हदीस पाक में, और बाज़ उलमा के नज़दीक बिल्कुल मूँछें कटवा देना, बिल्कुल साफ़ करवा देना और दाढ़ी रखना ये जायज़ है, जवाज़ की हद तक ये जायज़ है। और दीगर उलमा के नज़दीक मूँछें छोटी मिक़दार में हो, दाढ़ी उनसे ज़्यादा मिक़दार में हो। इससे जो दाढ़ी का मसनून कैफियत है कि एक कुब्ज़े के मुताबिक हो, वो भी इससे साबित होती है, चूँकि हुज़ूर ने फरमाया कि मूँछें घटाओ और दाढ़ी बढ़ाओ। दाढ़ी बढ़ाने का हुक्म दिया है, ना कि दाढ़ी छोटी करने का हुक्म दिया। इससे भी दाढ़ी के कुब्ज़ा होने का जो तरफ रहनुमाई है वो इस हदीस से मिल रही। तो फतवा इस पर यही सामने आता है कि मूँछें कटवाना, मूँछें बिल्कुल मुड़ाना जायज़ है और रखना भी जायज़ है, और मूँछें छोटी करने का हदीस पाक में सराहतन हुक्म आया है।
اشرف علی تھانوی حضرت دادا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ آیا تو اس نے کہا کہ واپسی پہ جاتے ہوئے اس نے کہا کہ داتا صاحب تو بہت بڑے بزرگ محسوس ہوتے ہیں کہ فرشتوں کی قطاریں ان کے ادب میں کھڑی ہوئی نظر آتی ہیں۔ آپ اس پر حیران ہوں گے کہ بعض دیوبندی علماء ایک طرف تو بزرگوں کے مزار پر جانے سے منع کرتے ہیں اور دوسری طرف خود بزرگوں کے مزارات کے فیوز و برکات کو بیان کرتے ہیں۔ اشرف علی تھانوی کتاب ہے ارواح ثلاثہ، دوسری اشرف علی تھانوی کتاب ہے الامداد، تیسرا ملفوظات۔ ان تمام کو پڑھ کے دیکھیں تو اس میں اشرف علی تھانوی نے بزرگوں کی کرامات بھی بیان کی، اور جب فتاویٰ پڑھ کے دیکھیں تو اس میں بڑی پابندیاں اور بڑی سختیاں لگائیں۔ اور آج کل بھی بعض ایسے دیوبندی علماء ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم داتا دربار جاتے ہیں اور اگر ہم نہ جائیں تو داتا صاحب ہمیں خود بلا لیتے ہیں۔ پھر اس پر میں حوالے پیش کر سکتا ہوں، وقت نہیں کہ میں ان کا نام لوں اور اس حوالے سے مزید گفتگو کو پیش کروں۔ آپ نے جو بات پوچھی ہے 2-3 کتابیں یہ آپ ذہن نشین کر لیں، ارواح ثلاثہ اور الامداد، اور اس کے علاوہ ملفوظات اشرف علی تھانوی۔ ان میں اشرف علی تھانوی نے اولیاء کے فیوز و برکات کو بیان کیا ہے۔ پہلے بھی اس موضوع پر میں نے گفتگو کی ہے کہ روزہ رکھ کے فضول باتیں کرنا، کیبل دیکھنا، بد نگاہی کرنا، ان تمام سے روزہ ناقص ہو جاتا ہے، روزے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ اس لیے روزہ رکھ کے زیادہ گفتگو نہ کریں، تنہائی میں کوشش کریں وقت گزاریں۔ اور آج تو آدھا رمضان بھی، 15واں روزہ آج تو شروع ہو گیا ہے، تقریباً آدھا رمضان آج ہو گیا ہے، پتہ نہیں 29 کا ہوگا یا 30 کا ہوگا۔ جو دن گزر گئے ہم ان کا حق ادا نہ کر سکے، اس لیے آج یہ عہد بھی کریں کہ جو دن باقی ہیں کم از کم وہ دن، بالخصوص آخری اشرا، اعتکاف بے شک ہم نہ بیٹھ سکیں لیکن اعتکاف کی جو مقصد ہے، روح ہے، وہ تو حاصل کریں کہ زیادہ وقت تنہائی میں گزاریں، خاموشی میں گزاریں اور اپنے دل کی رغبت اللہ تعالیٰ کی طرف رکھیں۔ کیبل دیکھنا، فضول باتیں کرنا، بد نگاہی کرنا، اس سے روزہ ناقص ہوتا ہے، اس کا مقصد ختم ہو جاتا ہے۔ کسی دوست نے بڑا سخت سوال کیا ہے کہ کرکٹ کا میچ کے لیے دعا کی جا سکتی ہے یا نہیں، کہ یہ میچ ہمارے کھلاڑی جیت جائیں، اور ساتھ تشریح بھی کی ہے کہ کیا جوا کھیلنے والوں کے لیے دعا کی جا سکتی ہے کہ جوا کھیلنے والے کامیاب ہو جائیں۔ تو جو تشریح آپ نے کی ہے اس کی روشنی میں یہ دعا نہیں کی جا سکتی۔ جو آپ نے تشریح کی ہے، اگر آپ کو اس پر زیادہ یقین ہے کہ واقعتاً ہی اس پر جوا لگا ہوا ہے تو پھر آپ دعا نہیں کر سکتے، کیونکہ جوا کھیلنے والوں کے لیے یہ دعا نہیں کی جا سکتی کہ اللہ تعالیٰ جوئے میں جتائے۔ اور بعض ایسی صورتیں ہیں جن میں گناہ کبیرہ کرتے ہوئے اگر کوئی اللہ کا نام لے گا